مسیح خداوند میں سب کو سب بہنوں بھائیوں کو سلام ہو۔ جتنے بھی ہمارا یہ پروگرام خداوند کے کلام کا دیکھ رہے ہیں سب بہنوں بھائیوں کو سلام ہو۔ آج کا میسج ہے، ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے پارٹ 2 پارٹ 1 محبت کا میسج۔ ہم دیکھتے ہیں آیت ہمارے پاس خداوند نے آپ کے لیے دی ہے، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 35 آیت۔ 35 آیت میں یوں لکھا ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں، آمین۔ کل کا میسج تھا ہمارا کہ کسی میں محبت ہے ہی نہیں، محبت کی رکھ ہی نہیں سکتا۔ آج کا میسج پارٹ 2 ہے، تو لکھا ہے کہ باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ باپ نے بیٹے سے محبت رکھی ہے تو اس نے دنیا کی تمام چیزیں، سب چیزیں بیٹے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہیں، آمین۔ خدا کا کلام جو ہے یہ سچ اور برحق ہے۔ خدا کا کلام جو ہے ہمیں محبت کا ہی بیج بونے کی مثال اور تمثیل دیتا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اس کے جیسی محبت کسی میں بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اس نے بتایا ہے، باپ بیٹے سے محبت رکھتا ہے اور اس نے سب چیزیں اس کے ہاتھ میں دے دی ہے، یہاں تک کہ ہماری سانسیں، ہمارا دل، ہمارے دل کی دھڑکنیں، ہماری زندگی کا انتظام، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، سب کچھ خدا نے بیٹے کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹا جیسا چاہے گا ویسا ہو جائے گا، جیسا بیٹا چاہے گا ویسا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ آپ سے وہ محبت رکھا جیسے اس کے باپ نے اس سے محبت رکھی، کیونکہ باپ جو ہے اپنے بیٹے سے محبت اس نے کی ہے تو تمام چیزیں اس نے اس کے تابع کر دی ہے، اس کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی، ہمارے لیے بھی ضروری ہے بھائیوں بہنوں کہ ہم سب بیٹے کے تابع ہو جائیں، بیٹے کے تابع ہو جائیں۔ اگر ہم بیٹے کے تابع نہیں ہوں گے تو ہم زندگی کو حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ زندگی دینے والا ہمارا خدا یسوع المسیح ہی ہے کہ تمام چیزیں جس کے تابع ہیں۔ یہ وہی خدا ہے جس نے پہاڑوں کو پلو میں وزن کر کے پھینکا، یہ وہی خدا ہے جس نے سمندر کی سطح پر داریں کھینچی، یہ وہی خدا ہے جس نے سمندر کے پانی کو چلیوں سے ناپا، یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے محبت کرنے والوں سے اپنی مانند محبت رکھی۔ اگر آج ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے اپنی جان دینے تک وفادار رہیں گے تو ہمیں زندگی کا تاج ملے گا، کیونکہ باپ جو ہے اس نے بیٹے پر اپنی محبت ظاہر کی ہے تو اس نے سب کچھ اس کے تابع بھی کر دیا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، کیونکہ وہ خداوند خود ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہے تمام چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہم متی کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 16 دیکھتے ہیں، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے ساتھ میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، آمین۔ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس نے یسوع کے پاس آ کر کہا کہ اے خداوند مجھے بتا، اے استاد مجھے بتا، میں کون سی نیکی کروں۔ ہمارے پاس محبت سے زیادہ کسی طرح کی نیکی نہیں نظر آتی۔
कौन कौन सी नेकी हम लोगों पर करेंगे, रिश्तेदारों पर करेंगे, बहनों भाइयों पर करेंगे, बेटियों बेटों पर करेंगे। अगर हम बेटियों बेटों को खुदा से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं तो हम खुदा के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमें ज़रूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत को देखें। ये दूसरा पाठ हम तक खुदा के कलाम में हमें दिया गया है कि खुदावंद जो है आपसे, खुदावंद यीशु मसीह जो है, जैसी बाप ने उससे मोहब्बत रखी वैसी वो आपसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो। आप सबको खुदावंद अपनी बरकतों से माला माल करता जाए। आमीन।